نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معرفہ اور نکرہ کی تعریف اور ان کی اقسام کا بیان ہوگا۔ اسم کی تقسیم جو ہے مختلف اعتبار سے کی جاتی ہے۔ نمبر 1، تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، معرفہ اور نکرہ۔ نمبر 2، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، مذکر اور مؤنث۔ نمبر 3، عدد کے اعتبار سے، واحد، تثنیہ اور جمع۔ نمبر 4، اعراب و بنا کے اعتبار سے، معرب اور مبنی۔ نمبر 5، جمود و اشتقاق کے اعتبار سے، جمود و اشتقاق کے اعتبار سے، جامد اور مشتق۔ نمبر 6، تعداد حروف کے اعتبار سے، تعداد حروف کے اعتبار سے، ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ نمبر 7، حرف صحیح اور حرف علت کے اعتبار سے، اس اعتبار سے صحیح اور معتل۔ نمبر 8، انصراف اور عدم انصراف کے اعتبار سے، انصراف اور عدم انصراف کے اعتبار سے، منصرف اور غیر منصرف۔ تقریباً یہ اسم کو 8 قسموں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، جو ہے نا ہم بالترتیب اسم کی ان 8 قسموں کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلی جو اسم کی قسم ہے تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے، معرفہ اور نکرہ، اس کے اوپر آج بات ہوگی۔ تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں، نمبر 1 معرفہ، نمبر 2 نکرہ۔ اسی معرفہ اور نکرہ کو بعض کتابوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے معین اور غیر معین ہونے کے اعتبار سے، یعنی کہ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے اسم کی اقسام، معرفہ اور نکرہ۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے معین اور غیر معین ہونے کے اعتبار سے اسم کی اقسام، مراد معرفہ اور نکرہ ہوتا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے اسم کی اقسام، اس سے بھی مراد معرفہ اور نکرہ ہوتا ہے، عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے عموم و خصوص کے اعتبار سے اسم کی اقسام، اس سے مراد بھی معرفہ اور نکرہ ہوتا ہے۔ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے تعین اور عدم تعین کے اعتبار سے اسم کی اقسام، اس سے مراد بھی معرفہ اور نکرہ ہوتا ہے۔ اور بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے عمومیت اور خصوصیت کے اعتبار سے اسم کی اقسام، اس سے مراد بھی معرفہ اور نکرہ ہوتا ہے۔ اور بعض کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے تعیین اور عدم تعیین کے اعتبار سے اسم کی اقسام، اس سے مراد بھی معرفہ نکرہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ معرفہ اور نکرہ کو مختلف کتابوں کے اندر
مختلف انداز سے بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، نمبر 2 عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے، نمبر 3 عموم و خصوص کے اعتبار سے، نمبر 4 تعین اور عدم تعین کے اعتبار سے، نمبر 5 عمومیت اور خصوصیت کے اعتبار سے۔ ان تمام چیزوں سے مراد معرفہ اور نکرہ ہوتے ہیں۔ جہاں بھی یہ لکھا ہوگا، جو بھی جس کتاب میں ہو، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ معرفہ اور نکرہ ہوتا ہے۔ ایک ہی چیز کو مختلف انداز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ نمبر 1 معرفہ۔ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف مختلف انداز میں کی جاتی ہے۔ نمبر 1 ہوا اسم یدل علی معین، ہوا اسم یدل علی معین۔ معرفہ سے مراد وہ اسم جو ایک معین چیز پر دلالت کرے۔ دوسری تعریف ما وضع لشیء معین، ما وضع لشیء معین۔ معرفہ سے مراد وہ اسم ہے جو کسی معین چیز کے لیے بنایا گیا ہو۔ تیسری تعریف معرفہ سے مراد وہ اسم جو کسی معین شے پر بولا جائے۔ چوتھی تعریف اس کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے، وہ اسم جو کسی معین خاص شخص، چیز یا جگہ پر دلالت کرے، اسے معرفہ کہتے ہیں، جیسے محمد، مکہ تو وغیرہ۔ اور اس کی 5ویں تعریف یہ بھی کی جاتی ہے، وہ اسم جس سے معین چیز سمجھی جائے، وہ اسم جیسے معین چیز سمجھی جائے۔ اور چھٹی تعریف اس کی یہ کی جاتی ہے، وہ اسم جو کسی معین اور مخصوص چیز پر دلالت کرے، وہ اسم جو کسی معین اور مخصوص چیز پر دلالت کرے۔ اور 7ویں تعریف اس کی یہ بھی کی جاتی ہے، وہ اسم جو کسی خاص چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اب اس کی تعریف کریں، خاص چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، معین و مخصوص چیز پر دلالت کرے، یا جس سے معین چیز سمجھی جائے، جو بھی اس کی تعریف کرے ٹھیک ہے۔ یہ تعریف مختلف کتابوں کے اندر مختلف انداز میں بیان کی جاتی ہے، اس سے مراد معرفہ ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، اس میں معرفہ کو اس میں معین، معرفہ کو اس میں معین یا معرفہ کو اس میں خاص اور اصل بھی کہتے ہیں، یعنی کہ معرفہ کے 3 نام ہیں، اس میں معین، اس میں خاص یا پھر اصل۔ اصل کا لفظ آ جائے معرفہ کی بحث میں تو اور اس سے مراد معرفہ ہوتا ہے، خاص بھی کہتے ہیں اور معین بھی کہتے ہیں۔ آگے اس میں معرفہ کی اقسام، اس کی جو ہے نا 7 قسمیں ہیں، اس میں معرفہ کی 7 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 اسم علم، نمبر 2 اسم ضمیر، نمبر 3 اسم اشارہ، نمبر 4 اسم موصول، نمبر 5 معرف باللام، نمبر 6 معرف بالاضافہ، نمبر 7 معرف بالندا۔ اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام، معرف بالاضافہ اور معرف بالندا، یہ اسم معرفہ کی 7 قسمیں بنتی ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کی
مختصر تفصیل یہ ہے، معرفہ کی پہلی قسم ہے علم۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کی تعریف نمبر 1، وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسے علم کہتے ہیں۔ یعنی کہ علم سے مراد خاص شخص بھی ہو سکتا ہے، خاص جگہ بھی ہو سکتی ہے، خاص چیز بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری تعریف، وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا ذاتی نام ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ جیسے مکہ تو، مکہ ایک جو ہے نا خاص شہر کا نام ہے، عمر خاص ایک شخص کا نام ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں علم۔ آگے علم کی 3 قسمیں ہیں، علم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کنیت۔ علم کی پہلی قسم کون سی ہے؟ کنیت۔ کنیت کے تعارف میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو کنیت کی تعریف کہہ لیں یا کنیت کا تعارف جس کے شروع میں ابن کا لفظ ہو، امن کا لفظ ہو، ابن کا لفظ ہو یا بنت کا لفظ ہو۔ 4 لفظ ہیں۔ کنیت جس کے شروع میں ابن کا لفظ ہو، امن کا لفظ ہو، ابن اور بنت کا لفظ ہو، جیسے ابو القاسم، اس کو کنیت کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہے علم کی پہلی قسم ہے۔ بعض دفعہ کنیت سے آدمی کا نام ہوتا ہے، صرف کنیت آدمی کا نام ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو علم کی قسم بنائیں گے۔ ام حبیبہ، یہ امن کا لفظ ہے، تو یہ علم کی قسم کنیت بن جائے گی۔ دوسری قسم علم کی ہے لقب۔ لقب سے کیا مراد ہے؟ جو مدح یا مذمت کو بیان کرے، جو کسی کی مدح کرے یا کسی کی مذمت کو بیان کرے اسے کہتے ہیں لقب۔ جیسے صدیق، سچا آدمی، یہ لقب ہے۔ یا اس کے مقابلے میں کذاب، جھوٹا آدمی، یہ اس کی مذمت کو بیان کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں لقب۔ علم کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے نام۔ علم سے مراد کیا ہے؟ نام۔ جو لقب اور کنیت کے علاوہ ذاتی نام ہو، جو کسی کا لقب اور کنیت کے علاوہ ذاتی نام ہو اسے کہتے ہیں نام۔ یہ علم کی تیسری قسم ہے۔ جیسے عثمان، یہ بندے کا ذاتی نام ہوتا ہے۔ علی، علی بھی جو ہے نا کنیت اور لقب کے علاوہ ایک بندے کا خاص نام ہوتا ہے، ذاتی نام ہے۔ تو پہلی قسم جو تھی علم کی کنیت، جس کے شروع میں 4 لفظ ہوتے ہیں، کون کون سے؟ ابن، امن، ابن یا بنتن۔ دوسری قسم جو لقب ہے، کسی کی مدح ہوگی یا مذمت ہوگی۔ تیسری قسم جو لقب اور کنیت کے علاوہ کسی کا ذاتی نام ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم کی تیسری قسم نام، عثمان و علی جن۔ یہاں پر ایک سوال بنتا ہے، غیر منصرف کے اندر بھی اسباب منع صرف میں علم ہے، کیا ہوتا ہے؟ علم۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے غیر منصرف ہے، ایک سبب علم ہے، ایک کوئی اور ہے۔ تو سوال یہ ہے، غیر منصرف کا سبب علم کی 3 قسموں میں سے کون سا ہوتا ہے؟ علم کی جو ہم نے 3 قسمیں بنائی ہیں، غیر منصرف کا جو سبب بنتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ تو ان تینوں میں سے جو نام ہے یہ غیر منصرف کا سبب بن جاتا ہے، اور کنیت بھی، نام بھی اور کنیت بھی۔ جیسے عثمان، یہ علم بھی ہے اور اس کی وجہ سے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ غیر منصرف، اور الف نون بھی ہے آخر میں۔ تو کنیت کیسے؟ ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں نا، تو وہ بھی وضاحت ہوگی کہ غیر منصرف کا سبب علم کی کون سی قسمیں بنیں گے؟ کنیت اور نام، لقب نہیں ہوتا۔
جیسے اب اس کی جو دوسری قسم ہے ضمیر ہے، اس کی جمع مضمرات آتی ہے، ضمیر کی جمع کیا آتی ہے؟ مضمرات۔ تو ضمیر سے کیا مراد ہے؟ ضمیر کی بھی چار طرح سے جو ہے نا تعریف کی جا سکتی ہے۔ نمبر ایک، وہ اسم جامد جو کسی متکلم، مخاطب یا غائب پر بولا جائے۔ اس ضمیر سے مراد وہ اسم جامد جو کسی متکلم، مخاطب یا غائب پر بولا جائے، اسے کہتے ہیں ضمیر۔ اسم ضمیر کی دوسری تعریف، وہ اسم جامد جو کسی متکلم، مخاطب یا ایسے غیب پر دلالت کرے جس کا ذکر لفظاً، معناً یا حکماً آ چکا ہو۔ ایسے غیب پر دلالت کرے جس کا ذکر لفظاً، معناً یا حکماً آ چکا ہو، اس کو کہتے ہیں اسم ضمیر۔ تیسری تعریف اس کی یہ کی جاتی ہے، وہ اسم جو کسی نام کی جگہ پر بولا جائے، وہ اسم جو کسی نام کی جگہ پر بولا جائے، جیسے آنا میں، انتا تو، ہوا وہ۔ چوتھی تعریف اس کی یہ کی جاتی ہے، اسم ضمیر سے مراد وہ اسم معرفہ ہے جو اسم علم کی جگہ پر استعمال کیا جائے، جو اسم علم کی جگہ پر استعمال کیا جائے۔ یہ متکلم، حاضر اور غائب تینوں طرح ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی اسم ضمیر کی چار طرح کی تقسیم۔ اب جو ہے اسم ضمیر کو اسم ضمیر کیوں کہا جاتا ہے؟ اسم ضمیر کو اسم ضمیر کیوں کہا جاتا ہے؟ اور یا دوسرے الفاظ کے اندر یہ اسم ضمیر جو ہے یہ معرفہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کے معرفہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اسم ضمیر جو ہے یہ ایک خاص علم، اسم کا قائم مقام ہوتا ہے۔ تو علم جو ہے یہ معرفہ کی قسم ہے، تو اسم ضمیر بھی معرفہ ہوئی۔ علم کس کی قسم ہے؟ معرفہ کی۔ تو علم کی جگہ پہ جو استعمال ہوگا وہ بھی اسی حکم میں ہوگا۔ علم معرفہ ہے تو ضمیر بھی اس میں معرفہ کی قسم بن جائے گی۔ ایک بات اور بھی یاد رکھنی ہے، اسم ضمیر کے علاوہ ہر اسم کو اسم ظاہر یا اسم مظہر کہتے ہیں۔ اسم ضمیر کے علاوہ ہر اسم کو اسم ظاہر یا اسم مظہر کہا جاتا ہے۔ اب معرفہ کی تیسری قسم جو ہے وہ ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ سے کیا مراد ہے؟ اسم اشارہ سے مراد وہ اسم جس کے ساتھ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ دوسری تعریف، وہ اسم جس سے، پیچھے تھا جس کے ساتھ، اب یہاں پر کیا ہے؟ وہ اسم جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ تیسری تعریف اس کی یہ ہے، وہ اسم معرفہ جس سے کسی معین چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جس سے کسی معین چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہذا، ہذہ، ذالک، اولئک وغیرہ۔ اسم اشارہ بھی خاص اسم کا قائم مقام ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو معرفہ کہتے ہیں۔ سوال بنتا ہے اسم اشارہ کو معرفہ کیوں کہتے ہیں؟ جیسے اسم ضمیر خاص اسم کا علم کا قائم مقام ہوتی تھی، اسی طرح اسم اشارہ بھی خاص اسم کا قائم مقام ہوتا ہے، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ معرفہ کہا جاتا ہے۔ اور معرفہ کی جو چوتھی قسم ہے اسم موصول۔ اسم موصول وہ اسم جو باواسطہ صلہ کے، وہ اسم جو باواسطہ صلہ کے کسی معین چیز پر دلالت کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم موصول کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ موصول صلہ مل کر جو کسی ذات پر دلالت کریں گے اسے کیا کہیں گے؟ اسم موصول۔
یا دوسری تعریف اس کی یہ بھی کی جاتی ہے وہ اسم جو جملے کا جز نہ بن سکے، وہ اسم جو جملے کا جز نہ بن سکے جب تک صلہ اور ضمیر عائد نہ ہو۔ یہ آپ کو پتہ ہے اس موصول کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ صلے کی۔ تو اس اعتبار سے اس موصول سے مراد وہ اسم جو جملے کا جز نہ بن سکے جب تک اس میں موصول کے ساتھ صلہ یا ضمیر عائد نہ ہو، جیسے الذی، الذین وغیرہ۔ اور اس کی تیسری تعریف یہ بھی کی جا سکتی ہے وہ اسم معرفہ جسے صلہ کے ساتھ معین کیا جائے، وہ اسم معرفہ جسے صلہ کے ساتھ معین کیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں موصول کہتے ہیں۔ اور جیسے الذی، اللتی وغیرہ، اس کی جو ہے نا چوتھی تعریف یہ بھی کی جا سکتی ہے وہ اسم جو صلہ اور ضمیر عائد کے بغیر جملے کا جز نہ بن سکے۔ اس موصول سے مراد وہ اسم جو صلہ اور ضمیر عائد کے بغیر جملے کا جز نہ بن سکے، جو ضمیر عائد اور صلہ کے بغیر جملے کا جز نہ بن سکے اسے کہتے ہیں اسم موصول۔ پانچویں تعریف اس کی یہ کی جاتی ہے اس موصول سے مراد وہ اسم ہے جو صلہ سے مل کر کسی جملے کا جز بنے، جو صلہ سے مل کر کسی جملے کا جز بنے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم موصول۔ ان پانچوں کا خلاصہ یہ ہے کہ موصول صلہ مل کر اس کے ساتھ ایک ضمیر عائد بھی ہوتی ہے، یہ جملے کا جز بنتے ہیں، اکیلے کچھ نہیں بن سکتے، ہمیشہ جملے کا جز ہی بنیں گے۔ اب موصول کا جو صلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ جو ہے جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ صلہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ خبریہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اسم موصول کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، ہمیشہ اسم موصول کے بعد ایک جملہ ہوگا، جملہ بھی خبریہ ہوگا، وہ اس کا صلہ بنتا ہے۔ دوسرے الفاظ کے اندر یہ بھی کہا جا سکتا ہے اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر جملے کا جز بنتے ہیں۔ بعض حضرات اس کو مرکب موصولی بھی کہتے ہیں، مرکب موصولی۔ تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ وہ مرکب جو موصول صلہ سے مل کر بنے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب موصولی کہا جاتا ہے۔ معرفہ کی جو پانچویں قسم ہے وہ ہے معرف باللام۔ کیا ہے؟ معرف باللام۔ اس سے مراد وہ اسم ہے جس پر الف لام، جسے ہم لام تعریف کہتے ہیں، داخل ہو اسے کہتے ہیں معرف باللام۔ پہلی تعریف کیا ہے؟ وہ اسم جس کے شروع میں الف لام ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ معرف باللام۔ جیسے الحمد، حمد کے اوپر الف لام ہے شروع میں، اس کو ہم کہتے ہیں معرف باللام۔ دوسری تعریف وہ اسم جس کے شروع میں الف لام ہو اسے معرف باللام کہتے ہیں۔ اور تیسری تعریف وہ اسم نکرہ جس کے شروع میں الف لام داخل کیا جائے، وہ اسم نکرہ جس کے شروع میں الف لام داخل کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ معرف باللام کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم نے معرفہ بنانا ہو تو نکرہ کے شروع میں الف لام لگا دیں تو معرفہ بن جائے گا۔ جیسے المصابیح، مصابی الف لام سے پہلے نکرہ تھا، اس کے شروع میں الف لام لگا دیا تو یہ معرفہ بن گیا۔ اب چوتھی تعریف اس کی یہ کی جاتی ہے وہ اسم جس کے شروع میں الف لام داخل کر کے معرفہ بنایا گیا ہو۔ اب سوال یہ ہے الف لام دونوں تعریف کے لیے ہے یا اکیلا الف تعریف کے لیے ہے یا لام؟ خلیل نحوی کے نزدیک صرف جو لام ہے یہ حرف تعریف ہے۔ خلیل نحوی کے نزدیک صرف لام حرف تعریف ہے، اور اس کا پڑھنا جو مشکل تھا اس لیے آسانی کے لیے اس کے شروع میں حمزہ وصل لگا دیا تو ال بن گیا۔ وہ کہتے ہیں صرف لام حرف تعریف ہے، اور امام مبرد کے نزدیک حمزہ حرف تعریف ہے۔ حمزہ کیا ہے؟ حرف تعریف ہے، اور جو اس کے ساتھ شروع جو ہے نا لام لگایا گیا اس کے ساتھ، یہ حمزہ استفہام اور حمزہ تعریف میں فرق کرنے کے لیے ہے۔
حمزہ تعریف کے اندر اور حمزہ استفہامیہ کے اندر فرق کرنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ لام لگایا گیا۔ اگر خلیل نحوی کے موقف کو دیکھیں تو لام حرف تعریف ہے۔ وہ کہتے ہیں لام کا پڑھنا جو مشکل تھا، شروع میں حمزہ وصل لگا دیا تو آسانی کے لیے یہ دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں۔ مبرد کہتے ہیں حمزہ حرف تعریف ہے، اب حمزہ استفہامیہ بھی ہوتا ہے، حمزہ تعریف بھی، تو دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہم نے اس کے ساتھ لام کو ذکر کر دیا۔ تو لام تعریف لگانے سے جو ہے نا ہمیں پتہ چل جائے گا یہ حمزہ استفہامیہ یا حمزہ تعریف کا ہے۔ اب اس کے کچھ احکام ہیں۔ جس اسم کے شروع میں لام تعریف آ جائے اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی۔ الف لام آ جائیں کسی اسم کے شروع میں تو اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی۔ یہ میں نے پیچھے بھی آپ کو وضاحت کی تھی، جہاں تنوین ہو وہاں الف لام نہیں ہوتا، جہاں الف لام ہو وہاں تنوین نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اگر اسم کا پہلا حرف، جیسے اسم کے شروع میں الف لام آئے ہیں، اگر اس کا پہلا حرف حروف شمسی میں سے ہے تو پڑھتے وقت لام کی بجائے حرف شمسی کو مشدد پڑھا جائے گا۔ جیسے شمسن سے الشمس، اس کے شروع میں الف لام لگا دیا تو لام کو نہیں پڑھا لیکن حروف شمسی جو شین ہے اس کو مشدد کر دیا۔ اور صلاتن سے الصلاۃ۔ اور دوسری بات، اگر اسم کا پہلا حرف قمری ہو تو اس وقت الف لام کا تلفظ کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کامرن سے القمر، جملن سے الجمل۔ اگر اسم کا پہلا حرف شمسی ہو تو الف لام کے تلفظ کے وقت لام کا تلفظ نہیں ہوگا، جیسے الشمس۔ اور اگر اس کا پہلا حرف قمری ہو تو الف لام لگائیں گے لیکن لام کا تلفظ کیا جائے گا، جیسے القمر، الجمل۔ اور تیسری بات، جب اسم نکرہ کے شروع میں الف لام لگا دیں گے تو اس وقت تنوین گرا دیتے ہیں، قلم سے القلم۔ اور جب الف لام والے اسم معرفہ سے پہلے کوئی اسم آ جائے، یعنی کہ الف لام والا اسم ہے، اس سے پہلے کوئی اسم آ گیا یا اس سے پہلے کیا آ جائے، کوئی فعل آ جائے، تو اس وقت الف لام کا حمزہ بولنے میں نہیں آتا، الف لام کا حمزہ بولنے میں نہیں آتا۔ جیسے قال الرجل، قال الرجل، یا عن الیمین، یہاں پر الرجل جو ہے معرف باللام ہے، اس سے پہلے فعل آ گیا تو الف لام کا تلفظ نہیں ہوگا۔ عن الیمین، یہاں پر جو ہے نا حرف آ گیا ہے۔ کتاب الولد، یہاں پر اسم ہے، تینوں کے اندر جو ہے نا الف لام کا تلفظ نہیں ہو رہا۔ چھٹی قسم ہے اس کی معرف بالاضافہ، معرف بالاضافہ، وہ اسم نکرہ جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، وہ اسم نکرہ جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، وہ اس کو کہتے ہیں معرف بالاضافہ۔ یا اس کی دوسری تعریف یہ بھی کی جاتی ہے، وہ اسم جو مذکورہ 5 اسماء میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو۔ یہ جو پیچھے مذکورہ اسم معرفہ کی 5 قسمیں بیان کی گئی ہیں، جو ان 5 میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ معرف بالاضافہ۔ اب ان کی تفصیل یہ ہے، سب سے پہلے علم تھا، تو علم کی مثال مضاف الی العلم، اضافت کی آگے قسمیں بن جائیں گی نا 5۔ نمبر 1 مضاف الی العلم، معرف بالاضافہ کی پہلی قسم کیا ہے؟ علم کی طرف مضاف ہو۔ جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ، یہاں پر ابراہیم کیا ہے؟ علم ہے، نام ہے۔ صحف، یہ اس کی اضافت کس کی طرف کی گئی ہے؟ علم کی طرف۔ جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہاں پر لفظ اللہ جو ہے یہ اسم ہے، علم ہے، اس کی طرف جو ہے نا اضافت کی گئی ہے۔ اور دوسری قسم جو معرف بالاضافہ کی ہے وہ ہے مضاف الی الضمیر، مضاف
الی الضمیر، اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہو، جیسے تجادلک فی زوجہا، تجادلک فی زوجہا، اب زوج اسم ہے، یہ مضاف ہے ضمیر کی طرف، ہاں ضمیر کی طرف، اس کو کہتے ہیں معرف بالاضافہ الی الضمیر، ضمیر کی طرف مضاف ہو۔ تیسری قسم جو معرف بالاضافہ کی ہے وہ ہے مضاف الی اسم الاشارہ، وہ اسم جو اسم اشارہ کی طرف مضاف ہو، جیسے انبئونی باسماء ہؤلاء، یہاں پر اسماء مضاف ہے، ہؤلاء اسم اشارہ کی طرف۔ اور چوتھی قسم جو ہے وہ مضاف الی اسم الموصول، وہ اسم جو اسم موصول کی طرف مضاف ہو، جیسے قد سمع اللہ قول اللاتی، یہاں پر قول جو ہے یہ مضاف ہے اللاتی اسم موصول کی طرف۔ اب پانچویں قسم معرف بالاضافہ کی ہے مضاف الی معرف باللام، وہ اسم جو معرف باللام کی طرف مضاف ہو، جیسے کلا لو تعلمون علم الیقین، یہاں پر علم اسم ہے، الیقین کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور الیقین معرف باللام ہے۔ یہ ہے معرف بالاضافہ کی 5 قسمیں: علم کی طرف مضاف ہونا، ضمیر کی طرف مضاف ہونا، اسم اشارہ کی طرف مضاف ہونا، اسم موصول کی طرف مضاف ہونا، یا معرف باللام کی طرف مضاف ہونا۔ اسم نکرہ ان 5 کی طرف جب مضاف ہوتا ہے تو معرفہ بن جاتا ہے۔ اسم نکرہ جب ان مذکورہ 5 کی طرف مضاف ہوگا، اضافت کی جائے گی تو یہ معرفہ بن جائے گا، سوائے معرف بالندا کے۔ معرف بالندا یہ جو ہے نا منادہ کے اندر حرف ندا قائم مقام ہوتا ہے ادو کے۔ اب سوال ہو سکتا ہے معرف بالندا معرفہ کیوں نہیں بنتا؟ وہ کہتے ہیں منادہ کے اندر جو حرف ندا ہے یہ قائم مقام ہوتا ہے ادو کے، ادو ایک مستقل حقیقت رکھتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا حرف تعریف اگر اس کے اوپر داخل کریں گے تو معرف بالندا معرف باللام کے اندر شمار ہو جائے گا۔ تو 7ویں قسم جو معرفہ کی ہے وہ معرف بالندا ہے، یا اس کو بعض کتابوں کے اندر منادہ مقصود بھی لکھا ہوتا ہے۔ منادہ مقصود ہو یا معرف بالندا ہو، ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ اس سے مراد وہ اسم ہے جس کے شروع میں حرف ندا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ منادہ۔ جس کے شروع میں حرف ندا ہو منادہ کہا جائے گا، جیسے یا آدم، آدم منادہ ہے اور یا اس کے شروع میں حرف ندا ہے، جو ہے نا۔ یا اس کی دوسری تعریف یہ بھی کی جاتی ہے وہ اسم جو پکارنے کی وجہ سے معرفہ بن جائے، جس کے اندر کسی کو آواز لگائی جائے، یا جبالو یا آدم یا نوح، تو اس کو کیا کہیں گے؟ معرف بالندا کہا جائے گا۔ یہ تھی اسم معرفہ کی جو تعریف اور اس کی اقسام۔ اب اسم نکرہ عموم و خصوص کے اعتبار سے اسم کی دوسری قسم کیا تھی؟ نکرہ۔ تو نکرہ سے کیا مراد ہے؟ ہوا اسم یدل علی غیر معین، نکرہ سے مراد وہ اسم ہے جو غیر معین چیز پر دلالت کرے، یا دوسرے الفاظ کے اندر وہ اسم جو کسی عام چیز پر دلالت کرے۔ اس کی دوسری تعریف یہ بھی کی جاتی ہے ما وضع لشیء غیر معین، جو کسی غیر معین چیز کے لیے بنایا گیا ہو۔ ما وضع لشیء غیر معین، جو کسی غیر معین چیز کے لیے بنایا گیا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ناکرہ کہتے ہیں۔ جیسے رجل کوئی مرد، عام ہے کوئی مرد، کتاب ایک کتاب، کوئی کتاب، یہ بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ نکرہ کی آگے 2 قسمیں بنتی ہیں، اس میں نکرہ کی 2 قسمیں ہیں، ناکرہ مخصوصہ اور نمبر 2 ناکرہ غیر مخصوصہ۔ نکرہ مخصوصہ سے مراد وہ اسم نکرہ ہے جس کی صفت لائی جائے، یا اس اسم نکرہ کو مضاف بنایا جائے، اضافت کی جائے۔ یعنی کہ نکرہ مخصوصہ کب بنے گا؟ جب اس کی صفت لائی جائے گی یا اس کو مضاف کیا جائے گا دوسرے اسم کی طرف۔
صفت کی مثال کسر رفیع، بلند محل، یہاں پر کسر نکرہ ہے، رفیع بلند، تو اس کی صفت لائی گئی ہے، یہ نکرہ مخصوصہ بن جائے گا۔ اور اضافت کی مثال ریش قلم، قلم کی نب، یہاں پر جو ریش ہے یہ اس میں نکرہ ہے، اس کو مضاف کیا گیا قلم کی طرف، تو یہ نکرہ مخصوصہ بن جائے گا۔ نکرہ کی دوسری قسم ہے نکرہ غیر مخصوصہ، اس سے مراد وہ اسم جو اضافت اور صفت سے خالی ہو، جس کے اندر صفت یا اضافت کو بیان کیا جائے نکرہ مخصوصہ، جس کے اندر صفت نہ ہو اضافت بھی نہ ہو اسے کہتے ہیں نکرہ غیر مخصوصہ۔ جیسے زہرۃ پھول، کوئی پھول ہے، عام ہے، بحر سمندر، یہ بھی نکرہ ہے۔ اب آخری بات جو ہے وہ ہے نکرہ اور معرفہ کی پہچان کیسے کریں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اس میں نکرہ ہے یا اس میں معرفہ ہے؟ تو اس کی پہچان کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ معرفہ جاننا چاہتے ہیں تو معرفہ کی کتنی قسمیں بنائی تھی ہم نے؟ 7۔ ان 7 قسموں میں سے اگر کوئی قسم پائی جا رہی ہے تو وہ بالکل معرفہ ہے، اگر ان 7 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں پائی جا رہی تو یہ نکرہ ہو جائے گا۔ آسان طریقہ ہے، ان 7 اقسام میں سے اگر کوئی قسم ہے، علم ہے، اضافت ہے، اسم اشارہ، موصول ہے، معرف باللام ہے، معرف بالاضافہ ہے، معرف بالندا ہے، اگر ان میں سے کوئی ہے تو یہ پکی بات ہے معرفہ ہے، اگر نہیں ہے تو پھر نکرہ ہوگا۔ اب معرفہ اور نکرہ کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اردو کے اندر نکرہ کا ترجمہ کرتے وقت عبارت کے اندر پہلی بات یہ ہے لفظ کوئی لگایا جاتا ہے، لفظ کوئی لگایا جاتا ہے، یا بعض دفعہ ایک لگایا جاتا ہے، یا بعض دفعہ کوئی ایک، دونوں اکٹھے لگایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ نکرہ کے ترجمے کے اندر چند یا کچھ کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے، جیسے رجل کوئی مرد، قلم کوئی قلم، کتاب ایک کتاب، ماء کچھ پانی، مگر ہر جگہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ایسے ترجمے کی ضرورت ہوتی ہے، عبارت کے اندر اگر یہ الفاظ آ جاتے ہیں، کوئی آ جاتا ہے، ایک آ جاتا ہے، کوئی ایک آ جاتا ہے، چند، بعض، کچھ، تو پھر ہم کریں گے یہ نکرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ اور بعض نے ان کے اندر بھی فرق کیا ہے، وہ کہتے ہیں جب نکرہ واحد ہو، نکرہ کیا ہو؟ اس میں واحد ہو، تو اس وقت اس کا ترجمہ کرتے وقت لفظ کوئی یا ایک لگایا جاتا ہے، کوئی کے ساتھ یا لفظ ایک کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جائے گا، جیسے کتاب کوئی کتاب یا ایک کتاب۔ اور جب نکرہ اس میں جمع ہو، جب نکرہ جمع ہو تو اس وقت اس کے ترجمے میں وہ کہتے ہیں چند، کچھ، کئی اور بعض، 4 الفاظ ہیں۔ چند کا لفظ، کئی کا لفظ، کچھ کا اور بعض کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، جیسے رجال، یہ جو ہے نا جمع ہے، چند مرد، طلاب کچھ طالب علم، یہ اس کا ترجمے میں بعض نے فرق بھی کیا ہے۔ جو معرفہ کا ترجمہ ہے وہ عام ہوتا ہے، وہاں پر خاص یا مخصوص لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر خصوصیت کا جو مفہوم ہوتا ہے معنوی طور پر پایا جاتا ہے، صرف اس کو سمجھا جائے گا۔ یہ تھا ان دونوں کے درمیان ترجمہ کرنے کا طریقہ اور فرق۔ اب جو ہے نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے شروع میں الف لام لگا دیں گے، اس کو کہتے ہیں معرف باللام، جیسے رجل سے الرجل، رجل کوئی مرد، الرجل خاص مرد، الرجل خاص نہ بھی لگائیں تو خصوصیت کا مفہوم پایا جا رہا ہے۔ نمبر 2، نکرہ پر تنوین ہوتی ہے۔ نکرہ پر کیا ہوتی ہے؟ تنوین، جیسے رجل، کیا ہے؟ تنوین ہے، رجل، جسے عموماً حرف تنکیر یا تنوین تنکیر کہتے ہیں، یعنی کہ نکرہ پر جو تنوین آئے گی اس کے 2 نام ہیں، حرف تنکیر یا تنوین تنکیر، مگر اس کا جو ترجمہ ہے ہر جگہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی،
کہیں کہیں اس کا ترجمہ کیا جائے گا، کہیں پر ترجمہ اس کا نہیں بھی ہوتا، لیکن تنوین تنکیر یا حرف تنکیر مراد ہوتا ہے۔ اور آخری بات جو ہے، ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، ہر وہ اسم جس کے آخر میں تنوین ہو، اگر علم پر تنوین آ جائے تو حرف تنکیر نہیں ہوتی۔ ہم نے بیان کیا کہ جس پر تنوین آ جائے اسے کیا کہتے ہیں، حرف تنکیر یا تنوین تنکیر۔ لیکن ہر اسم جس کے اوپر تنوین آ جائے وہاں پر تنوین تنکیر یا حرف تنکیر نہیں ہوتا۔ یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں، اگر اسم علم نام پر، کس پر؟ اسم علم نام پر تنوین آ جائے تو اس وقت تنوین تنکیر یا حرف تنکیر مراد نہیں ہوگی۔ جیسے محمدن، محمدن یہ علم ہے، علم تو خاص چیز پر دلالت کرتا ہے نا، علم معرفہ کی قسم ہے، تو یہ جو تنوین تنکیر ہے یہ نکرہ کی علامت ہے، دونوں میں فرق ہے، یہ بھی آپ نے ایک فرق کرنا ہے۔ تو خلاصتاً آج کے سبق میں ہم نے اسم کی پہلی قسم عموم و خصوص کے اعتبار سے، اس کے آگے دو قسمیں بنتی ہیں، معرفہ اور نکرہ، اس کے اوپر جو ہے نا ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا بالترتیب اسم کی اقسام کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔